بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 29واں پارٹ، پیج نمبر 30 اور 31 اور سبق نمبر 3 اللہ کی مخلوق اور سبق نمبر 4 حیوانات اور سبق نمبر 5 ہڈی دار جانور، یہ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی مخلوق، یہ اردو کی تیسری کا تیسرا سبق ہے۔ پہلا سبق حمد ہے، دوسرا سبق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور تیسرا سبق یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق، ہم دنیا کی چیزوں پر جس قدر خیال کرتے، ان کے فائدے سنتے اور حالات سے واقف ہوتے جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں پر جس قدر خیال کرتے، ان کے فائدے سنتے اور حالات سے واقف ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی مہربانی کا نقشہ دل پر ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی مہربانی کا نقشہ دل پر ہوتا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، ان چیزوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، اور ہر ایک قسم کی چیزیں لاکھوں کروڑوں ہی نہیں بلکہ گنتی سے باہر ہیں، اور ہر ایک قسم کی چیزیں لاکھوں کروڑوں ہی نہیں بلکہ گنتی سے باہر ہیں، اور وہ پاک پروردگار ان سب کی غور و پرداخت کرتا اور انہیں بڑھاتا ہے۔ اور وہ پاک پروردگار ان سب کی غور و پرداخت کرتا اور انہیں بڑھاتا ہے۔ حیوانات کو ہر روز روزی دیتا ہے، حیوانات کو ہر روز روزی دیتا ہے، ان کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پس جس ذات پاک کی ایسی قدرت اور ایسی مہربانی ہے، اس کا شکر کوئی کیوں کر ادا نہ کرے۔ پس جس ذات پاک کی ایسی قدرت اور ایسی مہربانی ہے، اس کا شکر کوئی کیوں کر ادا نہ کرے، اور اس کی مہربانی کا کوئی کیوں کر نہ اقرار کرے، اور اس کی مہربانی کا کوئی کیوں کر نہ اقرار کرے۔ بعض چیزوں کا بیان تم اردو کی دوسری کتاب میں پڑھ چکے ہو، بعض چیزوں کا بیان تم اردو کی دوسری کتاب میں پڑھ چکے ہو۔ اب بعض اور چیزوں کا حال بھی پڑھو اور خوب یاد رکھو۔ اب بعض اور چیزوں کا حال بھی پڑھو اور خوب یاد رکھو۔ یہ سبق نمبر 4 ہے، حیوانات۔ حیوانات، یہ اردو کی تیسری کا سبق نمبر 4۔ حیوانات، دنیا میں سارے
جانور دو قسم کے ہیں۔ دنیا میں سارے جانور دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے بدن میں ہڈی ہوتی ہے، ایک وہ جن کے بدن میں ہڈی ہوتی ہے، جیسے گھوڑا، ہاتھی، شیر، بھیڑیا، چڑیا، طوطا، کبوتر وغیرہ۔ جیسے گھوڑا، ہاتھی، شیر، بھیڑیا، چڑیا، طوطا، کبوتر وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کے بدن میں ہڈی نہیں ہوتی، دوسرے وہ جن کے بدن میں ہڈی نہیں ہوتی، جیسے کینچوا، جونک، سنکھ، گھونگے وغیرہ۔ جیسے کینچوا، جونک، سنکھ، گھونگے وغیرہ۔ ہڈی دار جانور، یہ اردو کی تیسری کا 5واں سبق ہے۔ 5واں سبق ہے ہڈی دار جانور۔ ہڈی دار جانور، ہڈی دار جانور کی 5 جماعتیں ہیں۔ ہڈی دار جانور کی 5 جماعتیں ہیں۔ اول، دودھ پلانے والے، دودھ پلانے والے۔ دوسرے، پرندے۔ تیسرے، رینگنے والے جانور، چوتھے، خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے، پانچویں، مچھلیاں۔ اب ہم ہڈی دار جانوروں کی 5 جماعتوں کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم ہڈی دار جانوروں کی 5 جماعتوں کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ بن ہڈی کے جانوروں کا پھر ذکر کریں گے۔ بن ہڈی کے جانوروں کا پھر ذکر کریں گے۔ اب پورا سبق پھر سے ایک بار دیکھ لیں۔ اللہ کی مخلوق، ہم دنیا کی چیزوں پر جس قدر خیال کرتے، ان کے فائدے سنتے اور حالات سے واقف ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مہربانی کا نقشہ دل پر ہوتا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی ہزاروں قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم کی چیزیں لاکھوں کروڑوں ہی نہیں بلکہ گنتی سے باہر ہیں، اور وہ پاک پروردگار ان سب کی غور و پرداخت کرتا اور انہیں بڑھاتا ہے۔ حیوانات کو ہر روز روزی دیتا ہے، ان کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پس جس ذات پاک کی ایسی قدرت اور ایسی مہربانی ہے، اس کا شکر کوئی کیوں کر ادا نہ کرے، اور اس کی مہربانی کا کوئی کیوں کر نہ اقرار کرے۔ بعض چیزوں کا بیان تم اردو کی دوسری کتاب میں پڑھ چکے ہو، اب بعض اور چیزوں کا حال بھی پڑھو اور خوب یاد رکھو۔ حیوانات، دنیا میں سارے جانور 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے بدن میں ہڈی ہوتی ہے، جیسے گھوڑا، ہاتھی، شیر، بھیڑیا، چڑیا، طوطا، کبوتر وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کے بدن میں ہڈی نہیں ہوتی، جونک، سنکھ، گھونگے وغیرہ۔ ہڈی دار جانور، ہڈی دار جانور کی 5 جماعتیں ہیں۔ اول، دودھ پلانے والے۔ دوسرے، پرندے۔ تیسرے، رینگنے والے جانور۔ چوتھے، خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے۔ پانچویں، مچھلیاں۔ اب ہم ہڈی دار جانوروں کی 5 جماعتوں کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ بن ہڈی کے جانوروں کا پھر ذکر کریں گے۔